اپنے نام اور کام سے شہرت حاصل کرنے والے صوفی شاعر، مصنف اور مفکر واصف علی واصف کا کہنا تھا کہ جو شخص 10 سال سے زیادہ عرصے سے ایک ملک میں رہائش پذیر ہو وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ جس کے ماں باپ کی قبریں اس ملک میں ہیں وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ واصف علی واصف کی زیادہ شہرت بطور شاعر اور لکھاری ہے، لیکن وہ ایک مدبر اور مفکر بھی تھے۔ تاہم جب لوگوں نے ان کا مزار بنا کر وہاں عرس کروانے اور دھمالیں ڈالنا شروع کر دیں تو ان کی شخصیت کا فکری پہلو کسی حد تک دب گیا۔ ان کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ اگر واصف علی واصف کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کے وصال کے بعد ان کا مزار بنایا جائے گا اور باقاعدہ عرس منایا جائے گا تو وہ یقیناً اپنے عقیدت مندوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیتے۔ واصف علی واصف نے پاکستانی سیاست پر بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ اپنی ایک ایسی ہی تحریر میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت نااہل ہو سکتی ہے لیکن غیر مخلص نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملک سے وفا کرنا اور اس کے ساتھ مخلص ہونا حکومت کی بنیادی ذمہ داری تو ہے ہی لیکن ضرورت بھی ہے۔ ملک سلامت رہے گا تو حکومت قائم رہ سکتی ہے، اس لیے حکومت کوئی بھی ہو اس کا ملک سے مخلص ہونا لازمی امر ہے۔ جنوری کا مہینہ ہر لحاظ سے واصف علی واصف کی یاد دلا دیتا ہے، کیونکہ اس مہینے ان کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے وہ وصال فرما گئے۔ واصف علی واصف 15 جنوری سن 1929 کو خوشاب میں پیدا ہوئے۔ مڈل تک تعلیم ہائی اسکول خوشاب سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جھنگ سے گریجویشن کی اور پھر ایم اے انگلش لٹریچر کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے سول سروس کا امتحان بھی پاس کیا، لیکن ان کی طبیعت میں ملازمت نہیں درویشی تھی، جس وجہ سے وہ سرکاری نوکری چھوڑ کر لاہور نابھا روڈ پر واقع لاہور انگلش کالج میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ واصف علی واصف اچھے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے شاعر بھی تھے اور نوائے وقت میں ہر ہفتے ان کا کالم بھی چھپتا تھا۔ مختلف اخباروں اور جرائد میں ان کا کلام چھپا کرتا تھا۔ چند اصحاب کے اصرار پر یہ کالم جمع کیا گیا اور یوں سن 1979 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام شب چراغ مارکیٹ ہوا۔ اس تصنیف کے بعد عوام واصف علی واصف کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کے رشد و ارشاد کی محفل سے مستفید ہونے لگے۔ شروع میں محفل کی باقاعدہ شکل لاہور کے مشہور مقام لکشمی چوک میں بننی شروع ہوئی۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں واقع فزیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ان سے فکری محفلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں انہوں نے 1000 راتیں خطاب کیا اور مختلف انواع کے موضوعات پر سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کی قیام گاہ 22 فردوس کالونی گلشن راوی لاہور پر منتقل ہو گیا۔ اپنی ایک سیاسی تحریر میں وہ حکومت بارے لکھتے ہیں کہ حکومت نااہل ہو سکتی ہے، غیر مخلص نہیں۔ ملک سے مخلص ہونا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ملک سلامت رہے گا تو حکومت قائم رہ سکتی ہے، اس لیے حکومت ہمیشہ مخلص ہی ہوتی ہے۔ حزب اختلاف حکومت کو غیر مخلص کہتی ہے اور حکومت اپنے مخالفوں کو وطن دشمن کہتی ہے۔ جو انسان 10 سال سے زیادہ عرصے سے ملک میں رہ رہا ہو وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ جس کے ماں باپ کی قبر اس ملک میں ہے وہ غدار نہیں۔ واصف علی واصف کے کلام کی تاثیر بھی کمال تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہتے جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ واصف علی واصف کے 2 قول ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اپنے پلے باندھ لینے چاہیے۔ پہلا یہ کہ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ان کا دوسرا قیمتی قول یہ ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دو۔ یہ واصف علی واصف ہی تھے جنہوں نے محبت میں غیر کی رائے کو حرام قرار دیا تھا۔ خوشاب کا یہ سپوت 18 جنوری سن 1993 کو 64 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انہیں جنازگاہ مزم کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا جہاں اب ایک مزار تعمیر ہو چکا ہے۔ ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے جہاں پر دھمال پڑتی ہے۔ ان کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ اگر واصف علی واصف کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کے وصال کے بعد ان کا مزار بنایا جائے گا اور عرس ہوگا تو وہ یقیناً اپنے عقیدت مندوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔